اور اللہ تعالیٰ عاشقوں کو خوب آزماتا ہے، کیونکہ عشق آزمائش کے بغیر تو ہوتا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ایک حدیث اسی ضمن میں جو آپ لوگوں کے متعلق ہے، جو میں نے ابھی کہا نا عاشق، یہ عاشقوں کے متعلق ایک حدیث ہے۔ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ایمان افروز سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک کس مخلوق کا ایمان عجیب ترین ہے؟ تمہارے نزدیک کس مخلوق کا ایمان عجیب ترین ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کا۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے ایمان نہ لائیں جب کہ وہ اللہ کی حضوری میں رہتے ہیں اور ہمہ وقت اس کی تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں۔ اب پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام کا، نبی جو ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے جب کہ ان پر وحی اترتی ہے؟ صحابہ کرام نے پھر تیسرا جواب دیا یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجیب طرح ہوگا، پہلے فرشتوں کا، پھر انبیاء کا، اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، کیا تم اب بھی مان نہ لاؤ گے جب کہ تمہارے سامنے ہر وقت میرا سراپا رہتا ہے؟ اس کو بھی سرکار نے نگیٹ کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے نزدیک، سرکار نے فرمایا میرے نزدیک ساری کائنات میں سب سے عجیب قابل رشک ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد میں آئیں گے اور صرف لکھی ہوئی کتاب، اوراق پر لکھی ہوئی کتاب دیکھیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ آپ لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو عاشق ہوں گے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں ہے، پڑھا سنا، ایمان لے آئے کہ اب نبی کے لیے ہم نے کرنا گیا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کا ایمان عجیب ترین ہے، مشکل ترین ہے، محبوب ترین ہے۔ سرکار نے آپ لوگوں کو نہیں چھوڑا۔ آپ کا ذکر بھی حدیث پاک میں آ گیا، مشکات المصابیح میں یہ حدیث آتی ہے 584، تو اس میں آپ کا بھی تذکرہ حضور نے کر دیا۔ اس لیے میں نے بیان کیا کہ عاشقوں کا جو مسئلہ ہے نا وہ سرکار کے ساتھ ہے۔ عشق کے بغیر زندگی فضول ہے، عشق کے بغیر زندگی فضول ہے۔ عاشقوں کی کہانی چھوٹی سی اور بھی بیان کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثنا، آپ کی بیویاں، حضرت ختیجہ رضی اللہ تو بہت امیر ترین تھی نا، وہ تو بہت امیر ترین عورت تھی نا، اور میرے نزدیک تو حضور کو حضرت ختیجہ نے اس طرح پالا ہے جیسے ماں بیٹے کو پالتی ہے۔ حالانکہ بیوی ہیں لیکن پالا ایسے ہے جیسے ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، تو اس طریقے سے پالا ہے کہ اپنا سارا مال ان کو۔ آپ کبھی غور و فکر کریں کہ حضور نے 25 سال کے بعد جب شادی ہو گئی کوئی کاروبار کیا ہو؟ کوئی کاروبار کیا ہو؟ کبھی تاریخ میں نہیں ملے گا۔ اتنا ضرور ملے گا کہ حلیمہ سعدیہ آئی ہیں تو ان کو کچھ دے دیا جائے، تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے اتنے اونٹ دے دیں۔ مال حضرت ختیجہ کا، اور اللہ کریم نے ان کے مال کی وجہ سے ان کو غنی کر دیا تھا، ان کے مال کی وجہ سے ان کو غنی کر دیا تھا۔ میں جب موازنہ کبھی کبھی کرتا ہوں نا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہوتا ہے کہ دونوں کو میں جب کھڑا کرتا ہوں تو مجھے حضرت ختیجہ زیادہ بڑی نظر آتی ہے۔ اپنی اپنی صحیح بات ہے نا، اپنی اپنی محبت کی بات ہے نا، لیکن مجھے زیادہ افضل نظر آتی ہیں۔ میں مقابلہ نہیں کر رہا، ویسے میرا اپنی ماں کے بارے میں نا یہ مشاہدہ ہے کہ میری ماں جو ہے نا وہ افضل ترین نظر آتی ہے، کیونکہ وہ جو کرنا ہوتا ہے نا ایک بیوی نے کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میری بیوی نے ایسی محبت دی ہے جیسی ماں اپنے بیٹے کو دیتی، اتنا پیار وہ مجھ سے کرتے، کبھی نہیں روکا۔ کہنے لگے ایک دفعہ ہمارے پیر مرشد کا آ گیا حکم کہ فلاں جگہ پر پروگرام ہے، ادھر سے میری شدید ترین بیوی بیمار تھی، اب حکم آ گیا کہ پروگرام ہے، بیوی ایسے ہے جیسے ابھی مری۔
میں نے اسے کہا کہ تم اللہ کے سپرد، اللہ تعالیٰ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا، میں جا رہا ہوں۔ بچے تھے لیکن آپ وہاں سے نکل پڑے، پروگرام اٹینڈ کیا، واپس کہتے میں روڑی پہنچا تو اب دل میں پریشانی کہ کیا بنا ہوگا، پتہ نہیں میرے جاتے تک مر کیوں نہ گئی ہو۔ کمیونیکیشن کا دور تو یہ تھا نہیں نا، موبائل والا دور، ٹیلی فون وغیرہ اس دور میں تو ہوتے نہیں نا تھے، تو یہی سوچا کہ ابھی تک مر گئی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو وہ چنگی بلی بالکل ٹھیک ٹھاک کھیل رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے بس آپ نے یہاں سے میرے خیال سے یہ پلی پار کی ہوگی تو میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اپنا اپنا توکل، اپنا اپنا ایمان، جو روتا رہتا ہے وہ روتا ہی رہتا ہے، جو ہنستا رہتا ہے وہ ہنستا ہی رہتا ہے۔ اس سے جب صحابہ کرام نے پوچھا، سرکار نے پوچھا یہ بتاؤ کس کا ایمان افضل ہوگا، پہلے کہا فرشتوں کا، پھر انبیاء کرام کا، پھر صحابہ کرام کا، سرکار نے فرمایا نہیں، عجیب ترین ایمان ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، صفحے پڑھ کر ہی مجھ پر ایمان لے آئے۔ ان دیکھا ایمان بہت بڑی بات ہوتی ہے۔